بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب الكبرى سلام الله عليها: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. صدق الله كذلك يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة. کربلا کی شیر دل خاتون حضرت زینب کبریٰ کا یہ عظیم خطبہ، جس کے ایک ایک لفظ کے اندر ایک تاریخ موجود ہے، ایک درد موجود ہے، اور آنے والے زمانے کے لیے انقلاب کے تمام اسباب اس کے اندر موجود ہے، اور غیب کی خبریں بھی اس کے اندر موجود ہیں. اس خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرنے سے پہلے تھوڑا سا تاریخچہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت زینب نے کس ماحول میں، کس مقام پر، کس انداز میں یہ خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا. آیت اللہ شستری ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک میدان تھا جس کا نام میدان کربلا ہے، لیکن زینب کبریٰ کے سامنے دو میدان تھا، ایک کا نام کوفہ ہے اور دوسرے کا نام شام ہے. آیت اللہ شستری ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی مصیبت یہ تھی کہ آپ اپنے جسم کے اوپر بے شمار زخم کھائے جا رہے تھے، اور زینب کا کام یہ تھا کہ ظاہری زخم کے علاوہ زخم زبان، ابن زیاد کی طرف سے زخم زبان، جس بازار سے وہاں سے ان کا گزر، وہاں سے بھی مختلف مقامات سے زخم زبان، اور یزید کے دربار میں زخم زبان، یعنی زینب کا میدان دو تھا، ایک دربار یزید اور ایک دربار ابن زیاد. دوسرا جملہ، جس مقام کے اوپر حضرت زینب نے خطبہ دیا ہے وہ حقیقت میں یزید کا دربار نہیں تھا، یعنی جو مسجد اموی کے نام سے جو آج شام کے اندر آپ زیارتوں کے اندر اس کو شامل فرماتے ہیں، یہ سب سے پہلے یہ جگہ یہودیوں کے ہاتھ میں رہی، اس کے بعد عیسائیوں کے ہاتھ میں یہ جگہ رہی، اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ رہی. یزید اپنی فتح کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، جشن کے لیے اتنا اعلان کیا گیا تھا، در نتیجہ یزید کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے. در نتیجہ وہ اصلی دربار کو چھوڑ کر دوسری جگہ اپنے دربار منتقل کیا، وہاں بھی لوگ نہیں جمع ہو سکے تو تیسری بار اس مقام کے اوپر انہوں نے دربار منعقد کیا، اور وہاں پہ 700 ایک روایت کے مطابق 400 کرسیاں رکھی گئی. عرب اور عجم کے تمام اشراف اور تمام بڑے لوگوں کو وہاں پہ دعوت دی گئی. اس کے علاوہ جتنے مختلف ممالک کے جو سفیر تھے ان کو بھی بلایا گیا تاکہ وہ تماشا دیکھے اور یزید کی خوشی کے اندر سب کو شامل کرے. یزید کا مقصد کیا تھا اس دربار کو منعقد کرنے کا، وہ بہت اہم ہے. یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ جشن فتح کو زیادہ سے زیادہ منا کر
آنے والے زمانے کے کسی شخص کے اندر یہ جرأت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ یزید کے سامنے کچھ کہہ سکے. یعنی اپنی عظمت کو لوگوں کے دل میں ڈالنا، اپنے رعب کو لوگوں کے دل کے اندر ڈالنا، یہ یزید کا مقصد تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہر انسان یزید کا نام سن کے ڈر جائے اور یہ گمان کرے کہ یزید کے سامنے بغاوت کرنے کا انجام ایسا ہو سکتا ہے. ڈرانا ان کا مقصد تھا. اچھا، اس کے بعد والا جملہ جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زینب کی اس خطبے سے پہلے یزید کیا کہہ رہا تھا. تاریخ کی کتابوں کے اندر، چاہے اہل سنت کی کتاب ہو یا چاہے اہل تشیع کی تاریخ کی کتاب ہو، کہ یہ واقعہ ہر ایک نے نقل کیا ہے کہ یزید شراب پیتا ہوا، شراب پیے جا رہا تھا، جوا کھیل رہا تھا، اتنا بڑا مجمع اس نے جمع کیا تھا، اور اس کے علاوہ مست ہو کر ایسے اشعار پڑھ رہے تھے کہ جس کے اندر وہ یزید کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم للملک فلا ولا وحی ولا نظر ولا ملک جاء ولا وحی نظر. یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی ملائکہ نازل ہوا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، میں پوری شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. دوسری بات، یزید ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ سورہ آل عمران کی 26واں آیات کی تلاوت کرتے ہوئے وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا تھا، اور وہ یہ تلاوت کر رہا تھا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورہ آل عمران کی آیت 26. اس آیت کے مصداق میں اس کی تلاوت کر کے یزید یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نزدیک میرا مقام زیادہ ہے، نعوذ باللہ حسین کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو مقام میرا ہے. وہ کہتا تھا کہ اللہ مالک الملک ہے، جسے چاہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہے حکومت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہے اس عزت کو خدا چھین لیتا ہے. اور یہ آیت کی تلاوت کر کے یزید یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خدا کے پاس میرا مقام بہت زیادہ ہے، اور نعوذ باللہ حسین کا مقام میرے مقابلے میں کم ہے. اس آیت کے ذریعے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یزید یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کاش میرے آبا و اجداد آج زندہ ہوتے تو مجھے کہتا کہ میرے لیے کہتا کہ یزید تیرا ہاتھ سلامت رکھے کہ تو نے ہمارا انتقام لیا ہے اہل بیت سے، بدر و حنین و احد کا. یعنی میرے آبا و اجداد خوش ہو جاتے. تو دیکھیں اس پس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا دیں کہ زینب کا خطبہ کتنا اہم تھا، زینب کے لیے خاموش رہنا کتنا بڑا مشکل تھا کہ ہم شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم جنگ بدر و احد کا بدلہ لینے اور ان کے آبا و اجداد کو خوش رکھنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ پوری شریعت کا یہ مذاق اڑا رہا تھا. تو زینب کے لیے خاموش رہنا ناممکن تھا. راوی بیان کرتا ہے فقامت زینب ابن بنت علی علیہ السلام، حضرت علی کی عظیم بیٹی ان الفاظ کو سن کر خاموش نہ رہ سکی بلکہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. یہ قامت ایک جملہ ہے، لیکن اگر ایک انسان معمولی سوچنا شروع کرے کہ یہ دربار کیسا ہے، یہاں پہ یزید کے حمایتی کتنے زیادہ ہیں، کتنے افراد ہیں جو یزید کو خوش آمدید اور اس کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، سارے کے سارے تماشا دیکھنے والے افراد موجود ہیں، اور اس کے مقابلے میں حضرت زینب علیہ السلام ہے جو اتنے شہداء کے صدمہ دیدہ ہیں، یعنی مصیبت دیدہ ہیں. اس کے علاوہ جو خطبہ دینے کے لیے جو بی بی کھڑی ہو گئی ہے وہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے سفر کو طے کرنے والی خاتون ہے. اگر ایک انسان کو چند گھنٹے کے لیے کسی دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جائے، بعد میں اسے کہہ دیا جائے کہ تمہیں خطبہ دینا ہے، تو اس کے لیے خطبہ دینا کتنا بڑا مشکل ہوگا. سلام ہو علی کی شیر دل اس عظیم بیٹی کے اوپر
کہ 72 افراد کے جنازے کو دیکھ کے آئی ہے. کربلا سے لے کر شام تک نیزہ زیادہ زخم کھانے کی وجہ سے جسم سیاہ بھی ہو چکے ہیں، اور اپنے سامنے اپنے بھائی اور عزیزوں کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہی ہے. اور کربلا اور شام کے درمیان کتنے مقامات پر جسم کی توانائی ختم ہونے کی وجہ سے بیٹھ بھی چکی ہے، لیکن اس مقام کے اوپر آپ فرض کر لیں کہ زینب اگر معمولی خاموش بھی رہتی تو اس کے بعد جو منظر انسان کے سامنے آتا ہے وہ انسان کو سوچنے کا ہے. شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ حسین سے اپنے آپ کو بلند ثابت کرنا چاہتا ہے یزید. اگر زینب خاموش رہتی تو یقیناً بعد میں آنے والے سارے مسلمان یزید کو صاحب عزت سمجھتا، امام حسین کے مقابلے میں اس کا احترام کا قائل ہو جاتا، اور شریعت کو ایک لہو لعب کے طور پر لیتا، اس کے اندر کوئی روح موجود نہ ہوتی. تو اس سے اندازہ آپ لگا دیجئے کہ زینب کا خطبہ کتنا اہم ہے. یعنی جو یہ کہا جاتا ہے کہ حسینیت اسلام کے اوپر حسین کا احسان ہے اور حسین کے اوپر زینب کا احسان ہے، وہ اس معنی میں ہے کہ یزید آیت کی تلاوت کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا، اور زینب اس کی اس باتوں کو جھٹلانے کے لیے عظیم خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا. یہ چھوٹا سا مقدمہ تھا. اس کے بعد حضرت زینب نے اپنے خطبے کو آغاز کیا. الحمدللہ رب العالمین. مصیبت زدہ خاتون، صدمہ دیدہ اور گرسنا اور تشنہ خاتون اللہ کو فراموش نہیں کرتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. پھر اپنے جد معظم اور آل کو یاد فرما کے فرماتی ہے وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. درود و سلام ہو محمد کے اوپر اور ان کے پاکیزہ آل کے اوپر. صدق اللہ کذالک یقول. اللہ نے سچ فرمایا ہے. خطبہ کو قرآن کی آیت سے حضرت زینب نے شروع فرما دی، اور اس آیت کے ذریعے یزید کو یہ بتلانا چاہتی ہے کہ گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. درود و سلام کے بعد حمد کے بعد حضرت زینب نے خطبے کو آغاز کیا اس آیت سے کہ جن افراد نے زندگی پر سوء اور برائی کا ارتکاب کیا ہے ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. اگرچہ خطاب حضرت زینب کا یزید سے ہے، لیکن حضرت زینب نے ہمارے لیے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا. وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ اساء السوء، اگر کوئی شخص زندگی بھر سوء اور برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کذبوا بآیات اللہ، وہ آیت الہی کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے. وکانوا بہا یستہزئون، اور آیات الہی کو استہزاء کرتا ہے، یعنی اس کو جھٹلاتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے. اس آیت کے ذریعے حضرت زینب نے یزید کے بارے میں یہ ثابت فرمایا کہ مسلسل تمہاری برائی کی وجہ سے آج تم آیات الہی کی تکذیب کر رہا ہے. آیات یعنی خدا کی نشانی، اور خدا کی نشانی حسین سے زیادہ کون ہو سکتا ہے. آیات بھی آیات قرآن کریم کی بھی آیا خدا کی نشانی سے مراد ائمہ طاہرین ہے اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور ان کو جھٹلانے کا نتیجہ حضرت زینب فرماتی ہے یہ تمہارا اساء السوء ہے. مسلسل تمہاری برائیاں، مسلسل تمہارا گناہ سبب بن گیا ہے کہ ان کذبوا بآیات اللہ. آیت کبریٰ جو امام حسین علیہ السلام ہے اس کی تکذیب کر رہا ہے. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، آیت الہی کو تم مذاق اڑاتا ہے تو یہ تمہاری برائیاں مجسم ہونے کی وجہ سے. یعنی اس آیت کے ذریعے زینب نے ثابت کر دیا کہ ہم آیات الہی کا اعلام ساخ ہے اور ہماری تکذیب کرنے کی وجہ فقط تمہاری برائیاں ہیں. یہ یزید سے خطاب کیا، وہ دوسرے پر بھی آیت سے لگاتی ہے. پھر زینب نے اپنے خطبے کا آغاز کیا اظننت یا یزید، اے یزید کیا تو نے یہ گمان کر رکھا ہے. سلام ہوئی اس عظیم خاتون کے اوپر کہ عرب کے اندر توہین کی انتہا یہ ہے کہ اس کا نام لے لیا جائے. عرب کے اندر قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو پکارے تو کہیں گے یا ابا الحسن،
یا ابا محمد، یعنی کنیت سے اسے پکارا جاتا ہے، نام سے پکارنا یہ انتہائی ذلت کی علامت ہے۔ اظننت یا یزید، یزید یہ توقع رکھتا ہے کہ زینب مجھ سے کہے گی یا خلیفۃ المومنین، یزید توقع رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ یا امیر المومنین کہہ کر شاید زینب مجھے خطاب کرے، لیکن حضرت زینب نے جو فرمایا اظننت یا یزید، کہ یزید کیا تو نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ حیث اخذت علینا اقطار الارض، کہ زمین کے تمام راستوں کو تم نے ہم پر تنگ کیا، وآفاق السماء، اور زمین کے آسمان کی وسعتوں کو تم نے ہمارے لیے تنگ کیا، فاصبحنا نساق كما تساق الاماء، اور ہمیں اس طریقے سے شہر بے شہر پھرایا گیا جس طریقے سے کنیزوں کو پھرایا کرتا ہے۔ کیا ایسا کرنے سے اے یزید تو نے یہ سمجھا ہے کہ ان بنا علی اللہ ہوانا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی نظر میں ہمارا کوئی احترام نہیں ہے، وَبِكَ عَلَيْهِ کرامہ، اور تمہارے اوپر خدا کی بہت بڑی کرامت ہے، کیا تو نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ پھر تکرار کرتا ہوں، یزید نے اس جشن کو اس لیے رکھا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ میں خدا کا مقرب ہوں، اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اپنے مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت زینب نے فرمایا کہ تو نے یہ گمان کیا ہے کہ ہماری اسیری سے تو نے یہ گمان کیا ہے، یہ زمین و آسمان کی وسعتیں تنگ کرنے کی وجہ سے تو نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتے ہیں اور تمہارے اوپر اللہ کی کرامتیں ہوں، کیا یہ گمان کیا ہے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ فشمخت بانفک ونظرت فی عجفک، جس کی وجہ سے تو اپنی حالت سے بلند ہو چکا ہے اور اپنی ناک کو تو چڑھا رکھا ہے، یعنی تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ حین رأیت الدنیا لک مستوسقہ، جب تم نے یہ دیکھا کہ یہ تمام دنیا تمہارے سامنے جھک گئی ہے، والامور متفقہ، اور سارے امور جو کچھ تو کہتا ہے اس پر عمل ہو رہا ہے، وحین صفا لک ملکنا وسلطاننا، جو حکومت اور ملک اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیا تھا وہ حکومت تمہارے ہاتھ کے اندر آئی ہے، تو کیا تو نے یہ گمان کیا ہے اسے دیکھ کر کہ سارے لوگ تمہارے سامنے جھکتا ہے اور سارے لوگ یہ حکومت جو ہمارا حق ہے یہ تمہارے ہاتھ کے اندر پہنچنے سے تو نے یہ گمان کیا ہے کہ خدا کی کرامتیں تم پر ہے اور ہمارا کوئی مقام اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کیا تو نے یہ گمان کیا ہے؟ مہلن مہلن، انتظار کرو اور انتظار کرو، انسیت قول اللہ عز وجل، کیا تو نے قرآن کریم کی اس آیت کو تم نہیں پڑھا ہے؟ لا يحسبن الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو چکے ہیں وہ گمان نہ کرے، انما نملی لهم خیر لانفسهم، جو ہم نے تجھے مہلت دی ہے، خدا فرماتا ہے کافر یہ گمان نہ کرے کہ اگر میں نے تمہیں مہلت دی ہے تو یہ مہلت تمہارے لیے بہتر ہے، مہلت تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم نے تمہیں مہلت اس لیے زیادہ دی ہے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ گناہ کرے، تم زیادہ سے زیادہ معصیت کا ارتکاب کرے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب قیامت کے دن موجود ہے۔ سلام ہو زینب کی عظمت اور پیشن گوئی کے اوپر کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں، اب گزر جانے کے بعد، تاریخ گزر جانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا، فرض کر لے کہ اگر حضرت زینب ان کے لیے بد دعا کرتی، تاریخ کربلا کے فوراً بعد اگر یزید واصل جہنم ہو جاتا تو یزید کی شقاوت کم سے کم لوگوں کو جلوگر ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یزید کو اس لیے مہلت دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد یزید نادم نہیں ہوا ہے، یزید کو کوئی پشیمانی نہیں ہوئی ہے، یزید کی شقاوت اپنی انتہا کو نہیں پہنچی ہے۔ اللہ نے یزید کو مزید 2 سال اس لیے مہلت دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مدینے پر حملہ کیا تو یزید کے جرائم ہمارے سامنے آ گئے۔ جب اس نے خانہ خدا مکہ کے اوپر اس نے حملہ کر دیا تب اہل اسلام اور اہل ایمان اور تمام انسانوں کو پتہ چل گیا کہ یزید کتنا بڑا شقی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے ذریعے حضرت زینب نے ارشاد فرمایا کہ آج جب تم پر عذاب نازل نہیں ہوا ہے تو تم سمجھ رہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ جتنی مہلت تمہیں ملے گی اتنا تم زیادہ عذاب الہی کا مستحق ہو جائے گا، اتنا زیادہ سے زیادہ تم خدا کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ 3 سال یزید کو حکومت ملی اور ہر سال اس کے اوپر لعنت کرنے والوں کی تعداد میں
اضافہ ہوتا گیا. پھر فرماتی ہے امن العدل ابنۃ الطلقاء، سلام ہو زینب کی عظمت کے اوپر. فرمایا اے وہ شخص جن کو ہم نے آزاد کیا ہے تو ان کا بیٹا ہے. یہ تاریخ حضرت زینب نے یزید کو یاد دلا دی. کہا یزید تو بھول گیا ہے، یزید تم نے فراموش کر لیا ہے کہ تم کس کا بیٹا ہے. تو بیٹا ہے معاویہ کا، معاویہ بیٹا ہے ابو سفیان کا. تمہارا باپ معاویہ اور تمہارا دادا ابو سفیان ان افراد میں شامل ہے کہ اگر میرا نانا اگر چاہتے تو زندگی بھر تمہیں غلام بنا سکتے تھے. مکہ فتح ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی ان کو اپنا غلام بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جو عالمین کے لیے رحمت، انہوں نے ان کو آزاد فرمایا، ان کو آزاد کر دیا اللہ کی راہ کے اندر. تو حضرت زینب نے خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا امن العدل یا ابنۃ الطلقاء، اے آزاد شدہ افراد کا بیٹا. یا یہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ تخدیروں کا، حرائروں کا و ایماؤں کا و سوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا. تمہاری کنیزیں پردے کے پیچھے، تمہاری خواتین گھر کے اندر محفوظ، لیکن رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کر دینا کہ یہ عدالت کا تقاضا ہے. یعنی تم عادل نہیں ہے، تم ظالم ہے. پہلی والی آیت کے اندر لیکفروش یزید کو کافر ثابت کیا، اور اس کے اندر آپ فرماتی ہے کہ کافر ہی نہیں ہے، کافر کے علاوہ تو ظالم بھی ہے. اس سے بھی پہلی والی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ آیات الہی کی تکذیب تمہاری برائیوں کا نتیجہ دی. قد ہتکت صدورہن، اہل بیت کا احترام کو تو نے ضائع کیا ہے. وابدیت وجوہہن، اہل بیت کے خاندان کی خواتین کا چہرے کو تم نے ظاہر کیا ہے. تہدو بہن الاعداء من بلد الى بلد، دشمنان اسلام نے اہل بیت کی خواتین کو ایک شہر سے دوسرے شہر گھمایا گیا ہے، پھرایا ہے. وَيَشْرِبُهُنَّ أَهْلُ الْمَنَازِلِ وَالْمَنَاقِلِ، اور اہل بیت کے اوپر ایک ایسا مرحلہ آیا ہے کہ جہاں اہل بیت ٹھہرتے تھے وہاں کے رہنے والوں کی نظر بھی اہل بیت پر پڑی ہے. وَأَهْلُ الْمَنَاقِلِ، اور جن بازاروں سے گزارا گیا ہے وہ تماشا دیکھنے والوں کی نظر بھی اہل بیت کی خواتین پر پڑی ہے. وَيَتَفَسَّحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، اہل بیت کی اطرت خواتین کو دیکھنے والوں میں قریب کے لوگ بھی شامل تھے، بعید یعنی دور کے لوگ بھی شامل تھے. وَالدَّنِيُّ وَالشَّرِيفُ، شریف انسانوں کی نظر بھی اہل بیت کے اوپر پڑی ہے، اور شریف انسان کی نظر بھی پڑی ہے تو پست اور بدبخت اور جاہل انسانوں کی نظر بھی اہل بیت کے اوپر پڑی ہے. وَلَيْسَ مَعَهُنَّ مِنْ رِجَالِهِنَّ وَلِيٌّ، اور یہ سب کے سب مصیبتیں اس لیے آئی ہے چونکہ ان کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ولی زندہ نہیں رہے. وَلَا مِنْ حِمَایَتِهِنَّ حَمِيٌّ، ان کی حمایت کرنے والا کوئی زندہ نہیں تھا، تبھی تو اہل بیت کے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں. سلام ہو علی کی اس عظیم بیٹی کے اوپر کہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وَكَيْفَ تُرْجَى مُرَاقَبَةُ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَاتَ الْأَذْكِيَاءِ وَنَبَتَ لَحْمُهُ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ. سلام ہو حضرت زینب آپ کی اس عظیم جملے کے اوپر. فرماتی ہے کہ میں تم سے رحم کی امید کس طرح رکھ سکتی ہوں؟ تم اس کا بیٹا ہو کہ جس نے ہمارے پاکیزہ افراد کے کلیجے کو چپانے کی کوشش کی. یعنی اشارہ کیا ہندا کی طرف کہ جس نے جنگ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کی جگر کو چپانے کی انہوں نے کوشش کی تھی. کہا میں تم سے رحم کی امید کس طرح رکھ سکتی ہوں؟ تم اس کا بیٹا ہو کہ جس نے ازکیاء اور پاکیزہ افراد کے جگر کو چپانے کی کوشش کی. تم اس کا بیٹا ہے. وَنَبَتَ لَحْمُهُ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ، میں تم سے رحم کی کس طرح امید رکھ سکتی ہوں؟ تم تو ان کا بیٹا ہے جن کا گوشت شہداء کے خون سے مل کے بنا ہے، یعنی ان کے خون کو تو نے چوسا ہے شہداء کے، بدر کے اندر،
حنین کے اندر مختلف مقامات کے اوپر. وَكَيْفَ لَا يَسْتَنْ بِبُغْضِنَا أَهْلُ الْبَيْتِ مَنْ نَظَرَ إِلَيْنَا بِالشَّنَفِ وَالشَّنْعَانِ وَالْإِحَنِ وَالْأَذْغَانِ. میں تم سے رحم کی امید کس طرف رکھ سکتی ہوں کہ تم تو ان خاندان سے تمہارا تعلق ہے جنہوں نے جب بھی ہماری طرف دیکھا ہے تو اس وقت دشمنی کی نظر سے دیکھا ہے، کینہ کی نظر سے دیکھا ہے، دل کے اندر حسد رکھ کے ہماری طرف نظر کی ہے. محبت کے ساتھ تمہارے آبا و اجداد میں سے کسی نے ہماری طرف نظر نہیں کی ہے. ہمیشہ دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیشہ کینہ اور حسد کا مظاہرہ کیا ہے. ثم تقول، تعجب ہے یزید، تو کہہ رہا ہے غیر متعصب، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، ولا مستعظم، اتنے عظیم قتل کو تو عظیم بھی نہیں شمار کر رہا ہے، اور تو اپنے شعر کے اندر یہ کہہ رہا ہے لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرَحًا، خوشی منا دو، اور میرے آبا و اجداد بھی خوشی مناتے. ثم قالوا، اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو وہ یہ کہتے یا یزید لا تشل، وہ مجھے آفرین کر کہتے ہوئے میرے آبا و اجداد یہ کہتے کہ یزید تمہارا ہاتھ شل نہ ہو جاتا، سلامت رہتا. منہین علی ثناء علی عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے ابا عبداللہ کو جو سید شباب اہل الجنہ ہے، جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. وَكَيْفَ لَا تَقُولُ ذَلِكَ، تو ایسا کیوں نہیں کہے گا. وَقَدْ نَكَأْتَ الْقَرْحَةَ، سلام ہو زینب کے اوپر، کہ تو یقیناً خوشی کا مظاہرہ کرے گا، کہ اس لیے کہ تو نے اہل بیت کے زخم کو پھر سے تازہ کر لیا ہے. یعنی حضرت زینب یہ فرمانا چاہتی ہے کہ اہل بیت کو شہید کر کے تو نے کوئی نیا زخم نہیں لگایا ہے، جو تمہارے آبا و اجداد ہم پر زخم لگاتے آئے تھے اسی زخم کو تو نے دوبارہ تازہ کر دیا ہے. وقت نکات القرحۃ، جو زخم تمہارے آبا و اجداد ہم پر زخم لگاتے آئے ہیں اس زخم کو تو نے دوبارہ زندہ کر لیا ہے. واستأصلت الشافۃ، چھپا ہوا زخم کو دوبارہ تو نے زندہ کیا ہے. کس طریقے سے؟ بِإِرَاقَتِكَ دِمَاءِ ذُرِّيَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی ذریت کے خون کو تو نے بہایا ہے. وَالنُّجُومِ الْأَرْضِ مِنْ آلِ عبد المطلب، عبد المطلب کے اولاد جو زمین والوں کے لیے ستاروں کے مانند تھے، ان کے خون سے تو نے اپنے ہاتھ کو رنگین کر دیا ہے. ایک جملہ اور آپ کے سامنے بات کر لوں. شام ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ علی سے محبت کرنے والے افراد موجود ہوں. شام وہ جگہ ہے جہاں کے رہنے والے علی کو مسلمان نہیں سمجھتے، جہاں کے رہنے والے معاویہ کی تبلیغ کی وجہ سے علی کو اہل نماز اور اہل مسجد نہیں سمجھتے ہیں. جس شہر کے اندر علی کا نام لینا بہت بڑی ہمت کی بات تھی، وہاں پر حضرت زینب نے حسین کو سید شباب اہل الجنہ کہا اور اپنے خاندان کو نجوم الارض کہا. یعنی ہمارا خاندان زمین والوں کے لیے ستاروں کے مانند ہے. ستاروں کا کام کیا ہے؟ ستاروں کا کام یہ ہے کہ اگر انسان راستہ بھول جائے تو ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتا ہے. سمندر میں سفر کرنے والے ستاروں کے ذریعے سفر اختیار کر لیتا ہے، ہدایت لیتا ہے، آنے والے زمانے کے حالات سے آگاہی لیتا ہے ستاروں کے ذریعے. حضرت زینب فرماتی ہے کہ تو نے نجوم ارض، زمین کے اندر اللہ نے جن کو ستارہ قرار دیا تھا رہنمائی کے لیے، تو نے ان کو شہید کیا ہے. وَتَحْتِرُ بِأَشْيَاخِكَ، تم اپنے آباء کو یاد کر رہا ہے. وَزَعَمْتَ أَنَّكَ تُنَادِيهِمْ، تم خوش ہو کے ان کو آواز دے رہا ہے. اے یزید فَلَتَرِدَنَّ وَشِيكَ مَوْرِدَهُمْ، جلد از جلد تم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملنے والا ہے. بہت کم مدت کے اندر تم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جہنم میں پہنچنے والا ہے. وَلَا تَوَدَّنَّ أَنَّكَ شُلِلْتَ وَبُكِمْتَ، اور وہ دن آنے والا ہے کہ اس دن وہ کہے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کہیں گے کہ کاش یزید کا ہاتھ شل ہو چکا ہوتا. وَبُكِمْتَ، اور اس دن کہنے والا تمہارے آباء و اجداد کہنے والے ہیں کاش یزید گنگا اور بہرا ہوتا. یعنی یزید کوئی انسان ہے تام نہ ہوتا، اس کا ہاتھ شل ہو چکا ہوتا. تمہارا آواز یہ کہنے والا ہے کہ وَلَمْ تَكُنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ وَفَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، تمہارے آباء و اجداد تم سے یہ کہنے والا ہے کہ کاش یزید کا ہاتھ پہلے ہی سے شل ہوتا. تمہارے آباء و اجداد یہ کہنے والے ہیں کاش
یزید پہلے ہی سے بے زبان ہوتا تو وہ باتیں نہ کرتا جو تو نے کی ہے. اللہم خذ بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. علی کی عظیم بیٹی نے چند دعائیہ جملہ ارشاد فرمایا. دعا کا ظاہری ترجمہ اور تاریخ آپ کی نظروں میں رہے. فرمایا اللہم خذ بحقنا، خدایا ان سے ہمارے حق کو واپس فرما دے. یعنی یہ جو حکومت ہے، جو ہمارا حق ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہے، خدایا اس سے چھین لے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ثانیہ زہرا کی یہ دعا اس طریقے سے قبولیت کا شرف اسے عطا ہوا کہ یزید دنیا سے جاتے ہی اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے کہا یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ بیمار کربلا کا حق ہے. وانتقم ممن ظلمنا، خدایا جنہوں نے میرے اوپر ظلم، ہمارے اوپر ظلم کیا ہے تو ان سے انتقام لے لے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت کم مختصر وقت کے اندر مختار نے ان سے انتقام لے لیا. وَاحْلُلْ غَضَبَكَ لِمَنْ سَفَكَ دِمَاءَنَا، خدایا اپنے غضب کو نازل فرما دے ان پر جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے. وَقَتَلَ حُمَاتَنَا، جنہوں نے ہماری حمایت کرنے والوں کو شہید کر دیا ہے، خدایا ان پر اپنا غضب نازل فرما دے. ثانیہ زہرا کی یہ دعا مختصر وقت کے اندر اس کا اثر ظاہر ہوا. اور اس کی دعا کا اثر فوراً کیوں ظاہر نہ ہو جائے؟ جن کی دعا کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ امام حسین علیہ السلام وقت آخر ارشاد فرمایا یا اختی لا تنسنی فی نافلۃ اللیل، بہن نماز شب کی دعاؤں کے اندر مجھے فراموش نہ کرنا. اس کے بعد ثانیہ زہرا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو پورا قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے اس کے اندر. فرماتی ہے فواللہ ما فریت الا جلدک ولا حدثت الا لحمک. یزید تو نے اہل بیت کو شہید کر کے خود اپنے کھال کو تو نے پارا پارا کر دیا ہے. ولا حدثت الا لحمک، تو نے اہل بیت مطہر کو شہید کر کے خود اپنے جسم کو، اپنے گوشت کو تو نے خود کاٹ کے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے. یہ جملہ قرآن کی متعدد آیتوں کا خلاصہ ہے کہ جب انسان ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کا اثر خود اس قاتل پر، اس ظالم کے اوپر سب سے پہلے ظاہر ہوتا ہے. اہل بیت کو زخمی کر کے، ان کو شہید کر کے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی اور کو تو نے نقصان پہنچایا ہے، کسی اور کو زخمی کیا ہے، کسی اور کے جسم کو ٹکڑا کیا ہے. ثانیہ زہرا فرماتی ہے یہ نہ سمجھنا، بلکہ تو نے خود اپنی کھال اپنے ہاتھ سے ٹکڑا ٹکڑا کیا ہے، تو نے خود اپنے گوشت کو اپنے ہاتھ سے نوچا ہے. وَلَتَرِدَنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، جلد از جلد تم کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفْحِ دِمَاءِ ذُرِّيَّتِكَ، اس لیے کہ تو نے ذریت رسول کا خون بہایا ہے، خون ناحق بہایا ہے، اور اس ناحق خون کو اپنی گردن میں خود نے لیا ہے. وَانْتَحَرْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ فِي عَطْرَتِهِ وَلُحْمَتِهِ، رسول اللہ کی عطرت اور آل کے ساتھ تو نے جو حد کے حرمت تو نے کیا ہے، ان کی عزت پر حملہ کرنے کی جو تو نے کوشش کی ہے، اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد تمہیں اللہ دور کی بارگاہ میں پیش کرے گا. وَحَيْثُ يَجْمَعُ اللَّهُ شَمْلَهُمْ، اس دن اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے تمام خاندان کو جمع فرمائے گا. وَيَلُمَّ شَعْثَهُمْ، اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو ظلم ہوا تھا اس ظلم کا اللہ تبارک و تعالی ان سے بدلا دے گا. وَيَأْخُذُ بِحَقِّهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کا حق ان سے اخذ کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا
قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ عقیدہ رکھنا تو دور کی بات، زبان سے مردہ کہنا تو دور کی بات، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں ان کو مردہ ہونے کا ذہن میں گمان تک بھی نہ کرو، یعنی ذہن کے اندر گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہو چکے ہیں، بل احیاء، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے اللہ سے اور اپنے معبود سے رزق پا رہا ہے۔ یزید اپنی ذلت کا احساس کرو، وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ حَاكِمًا، اس دن اللہ جیسا عظیم حاکم حکم کرنے والا ہوگا، وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ خَتِيمًا، یزید تم یاد کرو کہ حکم کرنے والا اللہ جیسا عظیم حاکم ہوگا، اور تمہارے مد مقابل خون حسین کا خون کا دعویٰ کرنے والا مدعی اللہ کے رسول ہوں گے، وَبِجِبْرَائِيلَ ظَهِيرًا، اور جبرائیل امین جو ملائکہ کا سید و سردار ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مدد کر رہے ہوں گے۔ اللہ جیسا حاکم، رسول جیسا مدعی اور جبرائیل جیسا مدد کرنے والا، یزید تم اپنی ذلت کا احساس کرو۔ وَسَيَعْلَمُ، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا، من سول لك ومكنك من رقاب المسلمین، ان تمام کو اپنی ذلت کا معلوم ہو جائے گا، علم حاصل ہو جائے گا، جنہوں نے تمہارے لیے حکومت کے راستوں کو صاف کر دیا اور تمہیں مسلمانوں کے اوپر سوار کیا خلیفہ کے طور پر، ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ بئس للظالمین بدلا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ظالمین کے ساتھ بہت بڑا سلوک کرے گا۔ وَأَيُّكُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اس دن پتہ چل جائے گا کہ تمہاری جگہ بہت خراب ہے یا ہماری جگہ کوئی بری جگہ ہے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اس دن تجھے پتہ چل جائے گا کہ تمہارا لشکر بہت کمزور ہے یا ہمارا لشکر جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ وَلَئِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطَبَتَكَ، یزید کی ذلت کے لیے ہی جملہ کافی ہے، یہ گردش ایام ہے، یہ گردش لیل و نہار ہے کہ جس سے مجبور ہو کے میں تم سے خطاب کر رہی ہوں۔ وَإِنِّي لَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ، میں تمہاری قدر و منزلت کو انتہائی پست سمجھتی ہوں۔ وَأَسْتَعْظِمُ تَقْرِيعَكَ، اور تمہاری نفرین کرنا، تم پر نفرت کرنے کو بہت زیادہ، حد سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں۔ وَأَسْتَكْثِرُ تَوْبِيخَكَ، اور تمہاری مذمت میں کثرت سے کثرت اور زیادہ سے زیادہ تمہاری مذمت کرتی ہوں۔ یعنی یہ گردش لیل و نہار ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ مجھے تم جیسے خبیث انسان سے بات کرنے پر مجبور کیا ہے۔ لیکن العیون عبرا والصدور حرا، لیکن میں کس طریقے سے اس منظر کو تمہارے سامنے پیش کروں کہ جبکہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اس کے ساتھ میرے سینے کے اندر ان مصیبتوں کی آگ لگی ہوئی ہے، یعنی میرا سینہ مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے اپنے شہیدوں کو یاد کر کے۔ الا فالعجب کل العجب، تعجب کی انتہا ہے لقتل حزب اللہ النجبا، اللہ کے مقرب لشکر کو شہید کیا ہے بحزب الشیطان الطلقاء، اس لشکر شیطان نے جس لشکر شیطان کو ہم نے آزاد کیا تھا۔ وہی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے آزاد کیا تھا، اور تعجب ہے شیطان کے لشکر کے ہاتھوں خدا کے لشکر کو شہید کیا گیا۔
فَهَذِهِ الْأَيْدِي، یہ تمہارے ہاتھ ہے، تَنْتِفُ مِنْ دِمَائِنَا، جو ہمارے خون سے رنگین ہے، یعنی تمہارے ہاتھ کے اوپر ہمارے خون کے نشانات بھی موجود ہے۔ فرماتی ہے وَالْأَفْوَاهُ تَتَحَلَّبُ مِنْ لُحُومِهَا، اور تمہارے منہ کے اندر آج بھی ہمارے پاک جسم کے گوشت آج بھی آویزان نظر آتا ہے۔ وَتِلْكَ الْجُثَثُ الطَّاهِرَةُ الزَّوَاكِي، اور یہ جسم جو کربلا کی زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہ پاک و پاکیزہ بلند مرتبہ والوں کا جسم مطہر ہے۔ تنتابها العواصر وتغفرها امہات الفراعل، ان پاک و منزہ جسم کے اطراف میں جنگلی بھیڑیا اور مختلف قسم کے درندے اطراف میں جمع ہو چکا ہے۔ یزید وَلَئِنِ اتَّخَذْتَ مَغْنَمًا، اگر تم سمجھتا ہے کہ ان کو شہید کر کے تجھے کوئی فائدہ ہوا ہے تو لَتَجِدُهَا وَشِيكًا مُغْرَمًا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کو شہید کر کے تمہیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ حین، اس دن پتہ چلے گا، لا تجد الا ما قدمت یداک، جس دن انسان کو صرف وہی چیز ملے گی جو اس نے اپنے ہاتھ سے انہوں نے بھیجا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، میں فقط شکایت اللہ سے کرتی ہوں، وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ، مجھے بھروسہ فقط اللہ پر ہے۔ حقیقت کا ادھر یزید جتنا وسعیک، جتنی کوشش کرنا ہے تم کوشش کرو، اور جتنا بہانہ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے استعمال کرو۔ وَنَاصِبْ جَهْدَكَ، اور جتنی کوشش ہے اسے تم استعمال کرو۔ حضرت زہرا نے، ثانیہ زہرا نے آنے والے زمانے کے بارے میں خبر دی، یعنی علم غیب کی خبر دی، کہا جتنی کوشش کرنا ہے تم کوشش کرو۔ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا، قسم ہے خدا کی تو ہمارے ذکر کو لوگوں کے دلوں سے محو نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُمِيتُ أَحْيَانًا، تم جتنے بھی کوشش کرو ہماری وحی کو تم کبھی خاموش نہیں کر سکتا۔ یہ سب کے سب علم غیب کی خبر ہے۔ وَلَا تُدْرِكْ أَمَدَنَا، جو مرتبہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، قسم ہے خدا کی وہ مرتبہ تجھے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور علم غیب کی خبر وَلَا تَرْحَلُ عَنْكَ عَارَهَا، جو قتل کرنے کی وجہ سے جو اپنے اوپر جو ننگ اور ذلت کا جو لباس تو نے پہنا ہے، قسم ہے خدا کی جتنی بھی تم کوشش کرے اس سے اپنے آپ کو منزہ اور پاک نہیں کر سکتا، اس جرم سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا۔ وَهَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدًا، تمہاری رائے بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی تو عاقل انسان نہیں ہے۔ تمہاری رائے اور تمہارا خیال سب کا سب بےہودہ ہے۔ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدًا، اور تمہاری زندگی چند دن کا ہے، چند دن کی زندگی رہ گئی ہے۔ وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدًا، اور یہ تمہاری جمعیت اور تمہارا لشکر بھی جلد از جلد جدا ہونے والا ہے۔ یہ بھی حضرت ثانیہ زہرا کی آنے والے زمانے کے لحاظ سے آگاہی کا ایک نمونہ ہے۔ فرمایا ہمارا ذکر تم ختم نہیں کر سکتا، ہماری وحی کو خاموش نہیں کر سکتا، ہمارا مرتبہ کوشش کے باوجود تو حاصل نہیں کر سکتا، اور اس ذلت کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ تمہاری راہ بے وقوفانہ ہے، تمہاری زندگی مختصر ہے، یعنی صرف 38 سال ہے،
اور تمہاری جمعیت جلد پراکندہ ہونے والی ہے، 3 سال کے اندر یہ سب کچھ ختم ہونے والی ہے۔ یوم ینادی المنادی، اس دن کو یاد کرو جب قیامت کے دن ندا کرنے والا آواز بلند کرے گا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خدا کی لعنت ہو ان افراد پر جنہوں نے زمین کے اوپر فساد پھیلایا ہے، ظلم کا مظاہرہ کیا ہے۔ فالحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے، ختم لاولنا بالسعادۃ والمغفرہ، ہمارے اول کے لیے سعادت اور مغفرت کو مخصوص فرما دیا، یعنی پیغمبر اسلام کو سعادت اور مغفرت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرما دیا کہ ہمارے اول کو سعادت اور مغفرت کا مرتبہ عطا فرمایا، وَلِآخِرِنَا بِالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور ہمارے آخر کو اور ہمارے بعد میں آنے والوں کو اللہ نے شہادت اور رحمت جیسی عظیم نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ ثانی زہرا اتنی عظیم قربانیاں دینے کے باوجود اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتی ہے، بلکہ خطبے کے آغاز میں اور خطبے کے تقریباً اختتام میں اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت کو ہمارے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، مغفرت کو ہمارے لیے مخصوص فرمایا ہے، رحمتوں کو ہمارے لیے مخصوص فرمایا ہے، شہادت جیسے عظیم رتبے کو اللہ نے ہمارے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تمام نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، یعنی ایک نیکی اس کے مقابلے میں دوسری نیکی بہتر ہے، لیکن فَإِذَا نَالَتِ الشَّهَادَةُ، جب شہادت کا مرتبہ آ جائے، لَيْسَ فَوْقَهَا بِرٌ، اس کے اوپر کوئی اور نیکی نہیں ہے، یعنی کائنات کے سب سے عظیم نیکی شہادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمیں عنایت فرمایا۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ، ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے، أَن يُكْمِلَ لَهُمُ الثَّوَابَ، اہل بیت طاہرین کے ثواب کو مکمل عطا فرما دے، وَيُوجِبُ لَهُمُ الْمَزِيدَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید مقام اور مزید مرتبہ اور فضیلت عطا فرما دے، وَيُحْسِنَ عَلَيْنَا الْخِلَافَةَ، اور جو ابھی زندہ ہیں جن کو شہادت کا مرتبہ ابھی تک نہیں ملا ہے، ان کے اوپر احسان بھی فرما دے۔ یعنی ثانی زہرا نے ہمیں درس دیا کہ جس طریقے سے دنیا سے گزرنے والے کے لیے دعا کرے، اسی طریقے سے اس کے بعد رہنے والوں کے حق کے اندر بھی دعا کرنا چاہیے۔ دنیا سے جانے والوں کے حق میں دعا فرما دی کہ اللہ ان کو ثواب عطا فرما دے اور ان کو مزید مرتبہ عطا فرما دے، اور اسی طریقے سے جو زندہ ہیں ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر احسان بھی کرے۔ انہ رحیم ودود، کہ میرا معبود رحیم بھی ہے، ودود اور مہربان بھی ہے، وحسبنا اللہ، ہمارے لیے خدا کافی ہے، ونعم الوکیل، خدا سے بہتر وکیل کون ہو سکتا ہے۔ انسان کو جب کسی معمولی مقدمہ کے مسئلے کے اندر کوئی اچھا سا وکیل مل جاتا ہے تو اس پر بھروسہ کرتا ہے اور بڑے اعتماد سے سو جاتا ہے، لیکن حضرت ثانی زہرا فرماتی ہے خدا سے بہتر وکیل کون ہو سکتا ہے جس سے کوئی بھول اور چوک بھی نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بندے کی حالت سے بے خبر بھی نہیں رہتا، اس کو کبھی موت بھی نہیں آتی، اس سے بھی زیادہ رحیم ودود کریم کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا کائنات کے اندر خدا سے بہتر کوئی وکیل ہو سکتا ہے؟ حضرت زہرا نے فرمایا، ثانی زہرا نے فرمایا وحسبنا اللہ، فقط خدا ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، وہی ہمارے لیے بہترین وکیل ہے۔ خطبہ کو تیزی کے ساتھ ہم نے ختم کر دیا اور آپ نے اندازہ لگا دیا کہ ان کا ایک ایک لفظ تشریح طلب بھی تھا، لیکن اختصار کے خاطر ہم نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہم دعا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس خطبے کو منعقد کرنے والے جو نوجوان کوشش کرنے والے ہیں، جو زحمتیں اٹھانے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثانی زہرا کے صدقے میں اجر عظیم عطا فرما دے اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرما دے،
اور جن کو ہم نے دیکھے بغیر ایمان لے قیامت ان سب کو ہم سب کو مشہور فرما دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔